أكوانا اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. كم من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعي القرآن حين لانا. كم من فؤاد كالحجارة قسوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و صلی اللہ رسول الکریم. اما بعد، علم و آگہی و بیداری اور تعلیم و تربیت کی اس درسگاہ روشنی علم کی، اس میں آپ کا استقبال ہے. ہماری بات ہو رہی ہے ٹائم مینجمنٹ اور ٹائم ٹیبل. ہم نے کہا کہ ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بنیاد ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی ہے آپ کی پڑھائی کی، اور وہاں پر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے اس لیے وہ ایگزام ایک ٹینشن بنا ہوا ہے، امتحان کا سسٹم جو ہے ایک ٹینشن بنا ہوا ہے. ہم کو آج دیکھنا ہے کہ آخر وہ کون سے فیکٹرز ہیں، کون سے عناصر ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم ٹیبل ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور ٹائم ٹیبل یا ٹائم مینجمنٹ کا ایک طریقہ کیا ہے. کیا طریقہ ہے اس کا؟ بنیادی طریقہ بالکل یہ ہے جو پورے ملک میں جو ٹاپر ہے اس کا بھی طریقہ وہی ہے، اور ہر ایک کا وہی طریقہ ہے. کہ کیا بات تھی؟ طریقہ یہ ہے کہ روز رات کو سونے سے پہلے صرف 3 منٹ میں آپ کو ٹائم ٹیبل بنانے کا ہے. فرض کیجئے آپ کا صبح کا ٹائم ٹیبل رات کو بنائیں تو صبح 7 بجے سے 8:30 بجے تک آپ نے لیا انگلش، 8:30 سے 9 آپ نے ناشتے کا اور بریک. دیکھو ٹائم ٹیبل جو بھی بنانے کا ہے وہ نیچرل ٹائم ٹیبل ہو، فطری ٹائم ٹیبل ہو، غیر فطری ٹائم ٹیبل نہیں ہونا چاہیے. کچھ بچے کہتے ہیں آج ہم نے 2 گھنٹہ اسٹڈی نہیں کی، کوئی بات نہیں، کل میں 18 گھنٹے پڑھائی کروں گا، 18 آورز اٹ از اسٹریچ. سوؤں گا میں نے، کھانا بھی، ناشتہ بھی نہیں کروں گا، پانی بھی نہیں پیوں گا. کیسے ممکن ہے یہ؟ مطلب یہ جو باتیں ہیں سب ہوائیں باتیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ٹائم ٹیبل نیچرل ہو، فطری ہو. ہر 2 گھنٹے کے بعد میں 15 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے کا بریک ہو، اور وہ جو بریک ہو اس میں بھی ایکٹیویٹی جو بھی ہو وہ آپ کے تعلیم یا اس سے ریلیٹڈ ہو. جیسے اگر آپ نے 2 گھنٹے کے بعد میں بریک لے لیے، آدھے گھنٹے کا بریک لیے، اب اس آدھے گھنٹے میں آپ نے کوئی ہارر شو دیکھے آدھے گھنٹے میں، اب وہ ہارر شو کا اثر آپ کے دماغ پر اگلے 2 گھنٹے تک رہے گا. اس کو ارے وہ ایسا ہوا، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ارے وہ خالی پیلی مر گیا، وہ مرنا چاہیے تھا. یہ تو 2 گھنٹے جو ہیں اس میں ضائع، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا ہے بہت پاورفل، بہت طاقتور. تو بریک جو ہے وہ بھی ایک معنی رکھتا ہے کہ بریک جو آپ لے رہے ہیں وہ کیسا بریک لے رہے ہیں، کیا بریک لے رہے ہیں. تو ایسا ٹائم ٹیبل 3 منٹ میں سے بنانا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ نے کیا لیا، کاغذ لیا، اسکیچ پین لیا، ہے نا، پھر لکھا بھائی صبح 7 سے 8:30 انگلش بلو پین سے، پھر ریڈ پین لیا، ہے نا، پھر جو ہے وہ 9 سے 10:30 سائنس، پھر بلو پین لیا، گرین پین لیا، اس کو رنگائے، سجائے، بیل بوٹے بنائے. ٹائم ٹیبل رنگانے میں، سجانے میں جو ہے وہ 1 گھنٹہ چلا گیا. ٹھیک ہے، اس کو کہیں چپکا دیے، دیکھیے خوش ہو رہے کتنا اچھا بنایا، کتنا اچھا بنایا ٹائم ٹیبل. وہ خوش ہونے میں 1 گھنٹہ اور گیا. مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری خوش ہونے کا، بلا وجہ خوش ہوتے رہتے. 1 گھنٹہ خوش ہونے میں گیا، تو ایسا ٹائم ٹیبل نقصان دہ. 1 گھنٹہ ٹائم ٹیبل رنگانے میں، 1 گھنٹہ اس کو دیکھ کے خوش ہونے میں، ایسا نہیں. صرف 3 منٹ میں فلیٹ آپ کا ٹائم ٹیبل بننا چاہیے. پہلے آپ کا ٹائم ٹیبل صرف 50% کامیاب ہوگا. کیا آپ نے سوچے تھے آج پڑھیں گے آپ 6 سبجیکٹس، آپ پڑھ پائیں گے 2.5 سے 3. ٹائم ٹیبل بناتے رہیے، اس کے باوجود ٹائم ٹیبل بناتے رہیے. اس لیے
کہ ٹائم ٹیبل کے بغیر آگے اسٹڈی نہیں ہو سکتی، آگے آپ کی گاڑی بڑھے گی نہیں. پھر ہفتہ 60%، 70%. ایگزام کے دنوں میں آپ کا ٹائم ٹیبل کتنے % کامیاب ہو جائے گا؟ ایک اندازہ لگائیے کتنے % کامیاب ہو سکتا ہے. اکثر بچے جواب دیتے ہیں اس کا 100%. کبھی نہیں ہوگا. 100% کسی کا ٹائم ٹیبل کامیاب نہیں ہوگا، کسی سنت سادھو کا بھی نہیں، کسی بہت ہی متقی پرہیزگار انسان کا بھی نہیں. کہ ہم کچی مٹی کے بنے ہوئے، کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی کھوٹ رہ جاتی. ایگزام کے دنوں میں آپ کا ٹائم ٹیبل 80 to 85% کامیاب ہوگا. اور 80 to 85% جس شخص کا ٹائم ٹیبل کامیاب ہو رہا ہے وہ زندگی کے ہر ایگزام میں کامیاب ہو سکتا ہے، ٹاپر ہو سکتا ہے، اور پوری زندگی میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. تو 80 to 85%. ڈونٹ ٹرائی ٹو بی پرفیکٹ. مکمل انسان بننے کی کوشش مت کرو. مکمل نہیں بن سکتے، کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ رہ جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے سنکی قسم کی کہ 80% کامیاب ہو رہا ہے، وہ کیا بولیں گے؟ صرف 80% کامیاب ہوا، 20% فیل ہو گیا نا، ٹائم اٹھا کے پھینک دیں گے، کان پکڑیں گے، ٹائم بنانے کا ہی نہیں کبھی. حماقت ہے. 80% والا ٹاپر ہے پورے انڈیا کا، پورے ملک کا. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے ٹائم ٹیبل، آپ ڈسٹرب مت ہو جائیے، اس کو اٹھا کے پھینکیے مت، کیونکہ وہ بنیاد ہے. اور ٹائم ٹیبل بناتے رہیے، کیونکہ آگے چل کر آپ کو اپنی قوم اور ملت کا ٹائم ٹیبل بنانے کا ہے. ٹائم ٹیبل بناتے رہیے اور ایک کلنک مٹا دیجیے اس قوم کے ماتھے سے. یہ دنیا کی واحد قوم ہے جس کے نوجوانوں کو ٹائم ٹیبل بنانے کو نہیں آتا. ٹائم ٹیبل بناتے رہیے. ٹائم ٹیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں؟ کہ پہلے کیا اور بعد میں کیا، ہمارے پرائرٹیز کیا ہیں وہ ہم کو معلوم نہیں. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پرائرٹیز کیا ہیں یہ ہم کو معلوم نہیں ہے. ترجیحات کیا ہیں، پہلے کیا کرنے کا ہے، بعد میں کیا کرنے کا ہے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اور یہ علم نہ ہونا بدقسمتی سے ہمیں ورثے میں ملا ہے، ہمارے اکابرین سے، ہم کو وہاں سے ملا ہے. میں اس کی مثال دوں گا کہ کیسے ملا ہے اور کہاں سے ملا ہے. مثال کے طور پر ایک مسلمان نے اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنوایا. شاہجہاں نے اپنی بیوی کی یاد میں تاج محل بنوایا. تو آپ بول رہے ہیں تاج محل تو اس زمانے میں وہ تاج محل ہی بن سکتا تھا، اور کیا بن سکتا تھا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تاج محل بننے کے 45 ایئرس پہلے، 45 سال پہلے، لگ بھگ نصف صدی پہلے جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور پیرس یونیورسٹی وجود میں آ چکی تھی. شاہجہاں کو معلوم ہی نہیں پڑا. آکسفورڈ یونیورسٹی اور پیرس یونیورسٹی بن چکی تھی. یہ اس کے بعد میں کیمبرج یونیورسٹی آئی، لیکن یہ تخت طاؤس میں مصروف. پرائرٹی معلوم نہیں، ٹائم ٹیبل بگڑا ہوا کہ پہلے کیا اور بعد میں کیا معلوم نہیں. پرائرٹی جو ہے کہ پہلے کیا کرنا چاہیے، ہمارا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے. اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے. اس لیے کہ میں اسی بات پہ جاؤں گا واپس کہ شاہجہاں کے پاس اس دنیا کے بہترین آرکیٹیکٹ موجود تھے اور ان کی مدد سے وہ تاج محل بن گئے. ان بہترین آرکیٹیکٹ کی مدد سے اگر اپنی بیوی کے لیے کوئی خراج تحسین یا خراج عقیدت یا ٹریبیوٹ اپنی بیوی کو اگر دینے تھے تو یہ تھے کہ ان بہترین آرکیٹیکٹ کی مدد سے شاہجہاں نے اگر ممتاز محل یونیورسٹی آف آرکیٹیکچر اگر کھولا ہوتا تو آج نہ جانے کتنے ہزاروں بلکہ لاکھوں آرکیٹیکٹ اس سے کامیاب ہو کر نکلے ہوتے. اور وہ جو مغل آرکیٹیکچر جو آج کہیں دکھائی نہیں دیتا، انگریز اور برٹش آرکیٹیکچر نے اس کی جگہ لے لی. ایک آدھ کوئی گنبد، ایک آدھ کوئی محراب کسی بلڈنگ میں، کسی ہماری عمارت میں، یہ مغل آرکیٹیکچر نہیں ہے. جو بے مثل تھا وہ غائب ہو گیا، اس لیے کہ ایک تاج محل بن گیا، معاملہ ختم ہو گیا. اس کے آگے بات بڑھی نہیں، بلکہ وہ تو کہتے ہیں، سنتے ہیں
کہ وہ اس کا ایک انتظام نظم کر کے گیا کہ تاج محل کے بعد دوسرا کوئی تاج محل نہ بنائے. یعنی وہ آرکیٹیکٹ کو وہیں پر اس نے دفن کر کے چلا گیا. میں یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ پہلے کیا اور بعد میں کیا، اس کو کہتے ہیں ٹائم ٹیبل اور اس کا شعور. شاہجہاں کے پاس نہیں تھا، ہمارے سب سے بڑے وہ حکمران تھے وہ. جیسے آج امریکہ کے پریسیڈنٹ کو جو طاقت حاصل ہے کہ سب سے بڑے فیصلے دنیا کے وہی کر سکتا ہے، اتنے ہی طاقتور اس ملک کے حکمران ہمارے تھے، اتنے ہی طاقتور، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ کیا کرنا چاہیے. شاہجہاں کو اپنی بیوی کی یاد میں اور کیا کرنا چاہیے تھا سوچ لیے، اور کرنے کا جواز کیا تھا، وجہ کیا تھی اس کی. ممتاز محل ان کی بیوی جو ہے، ان کے شاہجہاں کے 14 بچے کی جچکی کے وقت، ڈیلیوری کے وقت اس کا انتقال ہوا تھا. تو شاہجہاں کے لیے ایک جواز تھا، ایک وجہ تھی، ایک سبب تھی کہ وہ اپنی بیوی کی یاد میں ایک عالیشان، شاندار، بلکہ جہاں بجا کئی جگہوں پر وہ اسپتال کھولتا تاکہ کوئی ڈیلیوری کے وقت کوئی عورت نہ مر جائے، اس کے لیے. اور یہ ممبئی کا جو جے ہاسپٹل ہے، کنگ ایڈورڈ میموریل ہاسپٹل، KEM ہاسپٹل ہے، یا دلی کا جو ایمز ہاسپٹل ہے، ان سے بڑے بڑے اسپتال ایک دو جگہوں پر نہیں، شہر شہر اور قریہ اور قصبہ کھولنے کی طاقت اور دولت شاہجہاں کے پاس تھی. لیکن وہ بصیرت اور بصارت نہیں تھی، وہ ویژن نہیں تھا. اس لیے انہوں نے جو اکتفا کیا وہ تاج محل بنانے پر. ٹائم ٹیبل کے تعلق سے ہماری باتیں جاری رہیں گی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بات کر رہے ہیں روشنی علم کی اس درسگاہ میں ٹائم ٹیبل کی، کہ یہ ٹائم ٹیبل کیسا اور کہاں سے بگڑا ہوا ہے، اس کا ہم جائزہ لے رہے تھے. آج بھی ہمارا ٹائم ٹیبل جو بگڑا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا، بچوں کا، بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی آپ کی کامیابی کی، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بظاہر چھوٹی سی بات نہیں ہے. ٹائم ٹیبل کا اچھا اور مضبوط ہونا ہی کامیابی کی ضمانت ہے. اس لیے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ڈسٹرب کرنے والی وہ چیزیں کیا ہیں جس کی وجہ سے ٹائم ٹیبل آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ رات کو پڑھائی کرتے کرتے نیند آ جانا. کیا کرتے آپ لوگ کہ ٹائم ٹیبل بڑا اچھا بنایا ہوا ہے، اس کو چپکا دیے، ہے نا، رات کو 9 بجے آپ نے اچھا بنایا، چپکا دیے اس کو دیوار پہ دیکھنے، اس کو دیکھ دیکھ کے سو رہے. رات کو بھائی 9 سے 11 الجبرا پڑھنے کا ہے، کام نہیں بولیں گے، پڑھیں گے، سو گئے. آنکھ کھلی 11 بجے، 11 سے 1 جغرافی پڑھنے کا ہے، کہاں نہیں بولے پڑھنے کا، پڑھتے رہیں گے، سو گئے. دیکھ دیکھ کے سو رہے. تو یہ نیند کیوں آتی ہے؟ تو سمجھنا یہ ہے کہ نیند نعمت ہے، زیادہ نیند غفلت ہے. کہ نیند بڑی دشمن ہے. جو بچے زندگی میں کامیاب ہو رہے ہیں اور جو نہیں ہو رہے ہیں، اس میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ ایک جو ہے ایک لمٹ میں سو رہا ہے اور دوسرا جو ہے اسے کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ سو رہا ہے اور جاگتے ہوئے بھی سو رہا ہے، مسلسل سو رہا ہے. تو یہ فرق ہے اس میں. تو نیند کیوں آتی ہے ہم کو؟ نیند آنے کی پہلی وجہ یہ کہ یہ پڑھوں کہ وہ پڑھوں، وہ پڑھوں کہ وہ پڑھوں، کچھ نہیں پڑھوں سو جاؤں. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج، سب سے بڑا علاج جو ہے، اور جو پل پل وہ آپ کے ذہنوں میں، آپ کے دلوں میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے اعصاب پر، آپ کے ہر فعل پر، آپ کے ہر عمل پر، ہر کام پر جو حاوی ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا آخر مقصد کیا ہے، کیا نصب العین ہے، کیا گول ہے، کیا لکش ہے، کیا کرنا ہے آپ. اس کے بغیر گاڑی آپ کی آگے بڑھے گی ہی نہیں. اگر آپ بے مقصد جی رہے ہیں، جیسے عموماً ہوتا ہے ہمارے کیا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا، اس کا کچھ نام ہونا چاہیے، اسے کچھ نام رکھ دیتے ہیں،
تھوڑا بڑا ہو گیا تو اسے کسی بالواڑی میں کسی کے جی میں اس کو دھکیل دیتے ہیں کہ جا تو گھر میں ہم لوگ کو ستا رہا ہے، وہاں پر جا کر ٹیچروں کو ستا لے. اسی سے اٹیچ ہے پرائمری اسکول، پرائمری اسکول اٹیچ ہے ہائی اسکول، 10ویں تک جا رہا ہے، SSC تک، لاشعوری طور پر، انکانشیسلی نیند کے جھونکے لیتے ہوئے بستہ لے کے جا رہا ہے راستے پر. بھائی کیوں جا رہے پتا نہیں یار، سب لوگ بولتے گدھا ہو گیا گھوڑا ہو گیا، جا رہا ہوں. کیوں جا رہے اسکول میں پتا نہیں یار، چاچا کا بیٹا بھی جا رہا ہے اس لیے میں بھی جا رہا ہوں. کچھ پتا نہیں، زندگی کوئی گول، کوئی مقصد ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی مقصد نہیں ہے. تو وہ ہونا چاہیے، یعنی کوئی خواب ہونا چاہیے آپ کی آنکھوں میں، اور خواب کو اگر پورا کرنا ہے تو آپ کو جاگنا پڑے گا، نیند اڑانی پڑے گی. ایک خواب آپ نے طے کر لیا تو وہ خواب اپنے پورا کرنا ہے، شرمندہ تعبیر کرنا ہے اس خواب کو، تو آنکھوں کی نیند اڑانی پڑے گی اس کے لیے. اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ آپ کو یہ نیند پر قابو کرنا پڑے گا. وہ خواب آپ کو یاد آنا چاہیے کہ یہ میرا مقصد ہے زندگی کا. آپ کو اس زندگی اور زمانے سے بغاوت کرنی ہے، نہیں مجھے یہ منظور نہیں ہے، مجھے اس قسم پرسی کی بے بسی کی زندگی منظور نہیں ہے، مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ اس طریقے سے محتاج رہوں، مجھے منظور نہیں ہے میں کسی کو جو ہے ہاتھ پھیلاؤں، مجھے منظور نہیں ہے کہ میں قرضوں میں ڈوبا رہوں، یہ منظور نہیں ہے. مجھے خود کفیل ہونا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے اور زندگی سے مقابلہ کرنا ہے. مجھے زندگی وقار اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، شرمندگی کے ساتھ میں زندگی نہیں گزارنی ہے مجھے. لیکن اس اعتماد کے ساتھ تو مجھے چلنا ہے بہرحال کہ جس میں مجھے عزت ملے، وقار ملے، جس میں میری زندگی کا کوئی مقصد ہو، کوئی بامعنی میری زندگی ہو. یہ خواب آپ کو جاگنے پہ جو ہے مجبور کرے. تو رات کو جو نیند آتی ہے اس وقت آپ کے اس خواب کو یاد کر لیجئے، زندگی کے اس مقصد کو یاد کر لیجئے. کیونکہ یہ جو اسٹڈی کا جو پیریڈ ہوتا ہے یہ کم ہوتا ہے، اور اس کو آگے چل کر اس کو بہتر آپ بنا سکتے ہیں. آگے چل کر وہ کامیاب ہونے کے لیے ایک خوب بڑا میدان ہے. لیکن یہ جو اسٹرگل پیریڈ ہے، جد و جہد کا جو دور ہے، اس میں آپ کو کھپنا ہے، اپنے آپ کو کھپانا ہے. یہ نیند سے کام نہیں چلے گا. دوسری چیز جس سے آپ کا ٹائم ٹیبل ڈسٹرب ہوتا ہے اس کا نام ہے دیمک. دیمک لگتی ہے آپ کے ٹائم ٹیبل کو، اور اس دیمک کا نام ہے یہ ٹی وی اور کیبل. ہمارے نوجوان کیا کرتے، بچے کیا کرتے ہیں، ٹائم ٹیبل بڑا اچھا بنایا ہوا ہے، پھر کہتے گھر میں کہ امی خالی ایک سیریل، لگ گئی دیمک اس کو. امی اس کے بعد لاسٹ سیریل، لگ گئی دیمک. امی لاسٹ کے لاسٹ چاٹ ڈالا دیمک نے آپ کے پورے ٹائم ٹیبل کو. بڑا خوبصورت ٹائم ٹیبل، لیکن اس کو چاٹ ڈال رہی ہے دیمک، وہ ٹی وی اور کیبل. اور اس میں کیا ہوتا ہے اس ٹی وی اور کیبل کے اس پروگراموں میں، یہ جو ڈرامے سیریل جو ہوتے ہیں وہ لکھنے والے اور بہت مشہور ڈرامہ سیریلز کون سے ہوتے ہیں، وہ جن میں ساری اخلاقیات کی بالکل دھجیاں اڑائی جائیں، اخلاقی پابندیوں کی دھجیاں اڑائی جائیں، جہاں پر کوئی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ ہو، جہاں پر غلط قسم کے رشتے بتائے جائیں، جہاں پر دین اور دنیا کی ساری باتوں کی اڑائی جائے، اور پورے اخلاق کو جو ہے اور اخلاقیات کی ساری چیزوں کو ایک بے مصرف سی چیز بتائی جائے. تو وہ نوجوانوں کو دیکھنے کو اچھا لگتا ہے، ارے ہاں یہ صحیح ہے، کیا وہ اخلاقی پابندیاں. اور اس کی وجہ سے سارا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے رہتا ہے. یہ ڈرامہ سیریل کی وجہ سے ٹائم ٹیبل کو ڈسٹرب کرنے والی ایک نئی چیز جو ابھی آ گئی اور چھا گئی ہم سب پر، اور اس کا نام ہے موبائلز. ضرورت کی چیز کبھی تھی وہ، لیکن آگے جو ہے وہ ہمارے اعصاب پر سب چیزوں پہ چھاتی گئی، اور اس طریقے سے کہ ہماری ضرورت بن گئی. ٹھیک ہے، ضرورت تو ہے، وہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے کہ گھنٹوں جو ہیں وہ کان کو لگے ہوئے ہیں. کون کس کو میسج کر رہا ہے معلوم نہیں پڑ رہا ہے، کون کس کو ایم ایم ایس کر رہا ہے معلوم نہیں پڑ رہا ہے. ٹیکنالوجی جتنی بڑھ رہی ہے
برائیاں اتنی ہی بڑھ رہی ہیں. تو ٹیکنالوجی اور برائیاں یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہو گئی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ گرو ہو رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں. لوگ بولتے نہیں وہ کمپنی جس کا میرا موبائل ہے اور میرے دوستوں کا موبائل سیم ہے, اس لیے ہم جو ہے اس میں فری بات ہے, فری ٹاک ٹائم ہے, تو ہم اس لیے گھنٹوں بات. ارے ٹاک ٹائم فری اس کمپنی نے دیا ہے, آپ کی زندگی بھی فری ہے. 1 منٹ 10 پیسہ, کیا آپ کے 1 منٹ کی قیمت صرف 10 پیسہ ہے؟ سوچئے ذرا. اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ میں اکثر والدین کے جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں ان میں اکثر میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے کانٹیکٹ باکس میں جائیے اور جا کر دیکھ لیجیے کہ وہ کیا ہے. جو لکھا ہے کسی لڑکی کے موبائل میں آصفہ 9820 ڈنگ ڈنگ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اس کو ڈائل کر کے دیکھ لیجیے کہ وہ آصفہ ہے کہ آصف ہے. کیونکہ اخلاقی جو برائیاں جتنی بڑھ سکتی ہیں وہ اس کے ذریعے سے بڑھ رہی ہیں. ٹائم ٹیبل اور امتحان, اس کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ.